السلام علیکم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کل امتی یدخلون الجنة الا من ابا۔ قالوا یا رسول اللہ من یبا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، متفق علیہ۔ میرے عزیز بھائیوں، ساتھیوں، یہ زندگی، یہ وقت، یہ لمحات، یہ گھڑیاں، یہ صبح و شام کا آنا اور جانا، اور ہماری سانسوں کی ڈور کا چلنا، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ڈور، یہ سانسیں، یہ وقت، یہ سہولیات، یہ زندگی، یہ وقت ہمیشہ ہمارے پاس رہے، اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی، یعنی کہ ہم آرام اور سکون کی، اطمینان والی زندگی گزاریں، تو میرے بھائیوں، ساتھیوں، ہم دنیا میں رب تعالیٰ کی مرضی سے آئے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے، اور اس دنیا میں آنے کے بعد ہم نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، ان کے امتی ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، وہ ہمارے رہبر اور رہنما ہیں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم زندگی میں دو کاموں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے کام کاج میں راج اللہ کا ہو، رواج نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، تو ہمیں نہ اس دنیا میں شکست ہو سکتی ہے، نقصان ہو سکتا ہے، اور نہ ہی اس کے بعد جو آنے والی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جو باقی رہنی ہے، جو ہمیشہ رہنی ہے، جو ختم نہیں ہونی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یہ زندگی بھی بنی رہے اور آخرت کی زندگی بھی بنی رہے، تو اس کے لیے ہمیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ، اس فرمان پہ عمل کرنا پڑے گا، اور اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا پڑے گا، اپنے معاملات، کام کاج کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہمارے روزمرہ کی زندگی، شب و روز، دن رات، کام کاج اسی حدیث کے مطابق ہیں۔ اگر تو ہیں تو پھر ہم خوش نصیب ہیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر لمحہ فکریہ ہے، فکر کرنے والی بات ہے۔ کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جو کہ حدیث صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا۔ فرمایا میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، مگر جس نے انکار کیا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ حدیث، یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم نے بیسیوں مرتبہ، کئی مرتبہ یہ سنا ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچنے کی کوشش کی ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان اقدس سے یہ جاری ہوا فرمان، کیا ہم واقعتاً ہی اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں کہ نہیں گزار رہے ہیں؟
کیونکہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر جس نے انکار کیا۔ کبھی ہم نے قرآن کھول کے دیکھا ہے، کبھی ہم نے حدیث پڑھ کے دیکھی ہے کہ کون لوگ ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں اور کون لوگ ہیں جو جنت کا انکار کرنے والے ہیں، جنت میں نہ جانے والے ہیں۔ اور میرے عزیز بھائیو، سچی بات ہے، ہم نے دین کو نہیں پڑھا، ہم نے اسلام کو نہیں جانا، کیونکہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، ہر وقت ہر لمحہ یہی سوال کیا کرتے تھے، یہی پوچھا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی جی ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں، ہمیں کوئی ایسا کام بتائیں کہ جس کے کرنے کی وجہ سے ہم جنت میں چلے جائیں۔ آج میں جنت کا متلاشی تو ہوں، جنت کے لیے دعائیں التجائیں تو کرتا ہوں، لیکن کیا اس کے لیے تیاری بھی کرتا ہوں کہ کوئی جنت میں جانے والے اعمال ہیں میرے پاس؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا اے انسان تیری موت کو بنایا، تیری زندگی کو بنایا، بنانے کا مقصد کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا میں آزمانا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے، اپنے رب کو کون یاد کرتا ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کون کرتا ہے، ان کی بات کو کون مانتا ہے؟ کیونکہ جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتا ہے وہی تو جنتی ہے۔ اور یہ بات میں نے نہیں، آج سے 1445 سال پہلے مدینہ کی مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنا فرمان سنایا تھا اور صحابہ نے سنا تھا۔ صحابہ نے تو کہا تھا سمینا و اطعنا، اللہ کے نبی جی جو آپ نے کہہ دیا اور ہم نے سن لیا، اللہ کے نبی جی آپ نے کہہ دیا سمینا و اطعنا، ہم نے سن بھی لیا اور مان بھی لیا۔ لیکن آج میں بھی تو کلمہ پڑھتا ہوں نا، میں بھی تو مسلمان ہوں نا، میں بھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتا ہوں نا، کیا میں نے بھی کبھی کہا ہے کہ یہ دنیا ساری کی ساری پیچھے ہے، رشتہ دار پیچھے ہیں، دوست احباب پیچھے ہیں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سب سے پہلے ہے؟ اور میرے عزیز بھائیو، اگر تو یہ ہے کہ دنیا ساری کی ساری پیچھے ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سب سے آگے ہے ماننے میں، عمل کرنے میں، تو پھر واقعتاً ہی ہم لوگ جنتی ہیں۔ اور اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے رشتہ داروں کو دیکھنا ہے، دوست احباب کو دیکھنا ہے، جاننے والوں کو دیکھنا ہے، کنبے قبیلے کو دیکھنا ہے، تو پھر میرے محترم بھائیو، میرے لیے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا نا کہ میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی الا من ابا، مگر جس نے انکار کیا، تو صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے نبی جی قالو یا رسول اللہ من یابا، اللہ کے نبی جی جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ کون لوگ ہیں وہ بدقسمت جو جنت میں جانے سے انکار کریں گے؟ میرے عزیز بھائیو، آج جو رب کی بندگی کرتا ہے وہ بھی کہتا ہے میں نے جنت میں جانا ہے، جو رب کی بندگی نہیں کرتا وہ بھی کہتا ہے میں نے جنت میں جانا ہے، جو رب تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے وہ بھی کہتا ہے میں نے جنت میں جانا ہے، جو رب کی اطاعت نہیں کرتا وہ بھی کہتا ہے کہ میں نے جنت میں جانا ہے، جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کرتا ہے وہ بھی کہتا ہے میں نے جنت میں جانا ہے، اور جو نہیں کرتا وہ بھی کہتا ہے میں نے جنت میں جانا ہے۔ لیکن حدیث کیا کہتی ہے کہ جنت میں کس نے جانا ہے؟ حدیث یہ کہتی ہے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہ کہتا ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، فرمایا قال من اطاعنی دخل الجنہ، فرمایا جس نے میری بات کو مانا، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری فرما برداری کی، دخل الجنہ، وہ جنتی ہے۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اپنی من مانی اور مرضی کی، فقد ابا،
اس بندے نے، اس شخص نے، اس مسلمان نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ میرے محترم بھائیو، کتنے سال بیت گئے، کتنی عمر بیت گئی، کتنی زندگی گزر گئی، کبھی ہم نے یہ سوچنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں یہ زندگی نہیں ہے، یہ امتحان گاہ ہے، یہ امتحان کا گھر ہے، اصل زندگی تو اس کے بعد آنے والی ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، جو ہمیشہ رہنی ہے، جو باقی رہنی ہے۔ تو آئے میرے محترم بھائیو، ہم اپنا جائزہ لیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم صبح شام لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والے ہیں۔ کیا واقعتاً ہی ہم مسلمان ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم واقعتاً ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں؟ اگر تو کر رہے ہیں تو سچی بات ہے، ہماری یہ زندگی بھی بن گئی اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے بن گئی۔ تو آئے میرے محترم بھائیو، ہم اپنا جائزہ لیں، ہم اپنا محاسبہ کریں، کیونکہ یہ زندگی، یہ وقت ہمیشہ نہیں رہنا، آخرت ہمیشہ رہنی ہے۔ تو آئے اس کو بنانے کے لیے ہم دیکھیں کہ ہم کون کون سے کام احادیث کے مطابق کر رہے ہیں، ہم کون کون سے کام قرآن کے مطابق کر رہے ہیں۔ اگر ہماری زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق ہے تو پھر ہم کامیاب ہیں، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی، اگلی دنیا میں بھی جو آنے والی ہے۔ شاعر کہتا ہے، تیرے آزاد بندوں کی، تیرے آزاد بندوں کی، نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں جینے کی پابندی وہاں مرنے کی پابندی۔ آج ہر انسان یہ چاہتا ہے میری عمر زیادہ ہو جائے، میری زندگی لمبی ہو جائے، لیکن یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ انسان اپنی مرضی کے مطابق جی نہیں سکتا۔ اگر تو وہ نافرمانیاں کر رہا ہے، رب کے حکموں کو توڑ رہا ہے، تب بھی نہیں اس نے جینا۔ اگر اطاعت کر رہا ہے تو تب بھی اس نے ہمیشہ نہیں جینا۔ تیرے آزاد بندوں کی، نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں انسان کے لیے جینے کی پابندی ہے۔ جو وقت مقرر ہے تب تک اس دنیا میں رہنا ہے، پھر چلے جانا ہے۔ اور جو انسان اپنی مرضی کرے گا وہ اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جائے گا۔ نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں جینے کی پابندی ہے، وہاں مرنے کی پابندی ہوگی۔ وہاں تو موت کو بھی موت آئے گی، انسان کو موت نہیں آئے گی، موت کو موت آئے گی۔ پھر انسان کہے گا اللہ موت دے دے۔ یہاں جینے کی پابندی، وہاں مرنے کی پابندی۔ یہاں انسان ہمیشہ جی نہیں سکتا، وہاں مر نہیں سکے گا۔ تو میرے عزیز بھائیو، آئیں ہم اپنی زندگیوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق گزاریں، تاکہ ہمارا رب ہمیں ہمیشہ کا گھر، ہمیشہ کی جنت، ہمیشہ کی عیش و عشرت وہ ہمیں دے دے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا۔ آئیں قرآن اور حدیث کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین۔